باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آدم علیہ السلام نے جب وہ شجرہ ممنوعہ کھا لیا تو جنت سے نکال دیے گئے، جنتی لباس ان کا اتار دیا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام اور اماں حوا اپنی اس لغزش پر بہت نادم ہوئے۔ خلاصتاً اللہ رب العزت اگلی آیات میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہی، اپنے رب سے ہی چند کلمات سیکھ لیے۔ ان کلمات کو انہوں نے پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ کا اظہار کیا، اپنی عاجزی درماندگی اپنے رب کے آگے بیان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان کی وہ لغزش معاف کر دی، درگزر کر دی۔ فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے سیکھ لیے اپنے رب سے چند کلمات۔ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں اور توبہ کی توفیق بھی دے رہے ہیں اور توبہ کا راستہ بھی سمجھا رہے ہیں آدم علیہ السلام کہ یہ کلمات ہیں، ان کلمات سے مجھ سے مانگو، میں تمہیں نواز دوں گا، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ اور پھر یہ نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے سکھا دی آدم علیہ السلام، آدم نے سیکھ لیے چند کلمات اپنے رب سے۔ یہ نہیں کہ لغزش ہوگی تو سرکشی کر لی، جس طریقے سے شیطان سے نے سرکشی کر لی، نہیں، ہمیں لغزش ہونے کے بعد بھی در نہیں چھوڑا اپنے رب کا، اپنے رب کا در ہی تھامے رکھا۔ جس طریقے سے بچہ ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے ماں اگرچہ اس کو مارے لیکن وہ لپٹتا پھر بھی ماں کے ساتھ ہی، پھر ادھر سے ہی میرا کام بننا ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی اپنے رب کا در نہیں چھوڑا، اپنے رب سے تعلق بنائے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات سکھا دی۔ یہ بھی اللہ کی بڑی شان کریمی کہ اپنے بندے کو توبہ کی توفیق بھی دے رہی ہیں، راستہ بھی بتا رہی ہیں، کلمات بھی سکھا رہے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کا کتنا بڑا ان کی خوش نصیبی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ وابستہ رہے، تو کلمات سیکھ لیے۔ فتاب علیہ، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توبہ کی قبولیت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ رجوع کیا، مغفرت کے ساتھ رجوع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف رجوع فرما رہے ہیں، رحمت والا رجوع، ناراضگی ختم کر دی اور بخشش والا رجوع فرما رہے ہیں، کیونکہ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ ہے ہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے وہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور چیز کے اتنے منتظر نہیں رہتے جتنے اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے، تو کب میرا بندہ میری طرف آئے میں اس کی توبہ قبول کروں۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ ہے ہی بڑا مہربان۔ کہاں اللہ رب العزت کا غفور الرحیم، تواب الرحیم، رحمتوں کے ساتھ تعارف قرآن کریم نے کروایا، اور کہاں یہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا بڑا غضبناک ہے، غضبناک نہیں، وہ تو انتظار میں ہے میرا بندہ میری طرف آئے، میں اس کی لغزشوں کو معاف کروں اور رحمتوں سے نواز دوں، اس کو اپنی مہربانیوں کے دروازے اس کے اوپر کھول دوں۔ اب وہ کلمات کون سے تھے جو آدم علیہ السلام نے، اماں حوا نے اللہ تعالیٰ سے سیکھ لیا اور ان کلمات کے ذریعے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا، توبہ قبول کر لی۔ یہاں تو اگرچہ اس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے، کالا، دونوں نے کہا، یعنی اماں حوا اور آدم علیہ السلام نے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ ہماری بخشش نہیں کریں گے، ہمارے اوپر رحمت نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو بڑا خسارہ کرنے والے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔
تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ کلمات سکھائے۔ بعض حدیث طیبہ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ اب یہ 40 سال تک کہتے ہیں آدم علیہ السلام گر گڑائے آہوزاری کی۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا محمد کا؟ تو ہمیں جب آپ نے مجھے بنایا تو آپ کے عرش کے اوپر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، تو اس سے پتہ مجھے اس وقت چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہستی ہیں جن کا آپ کے نام کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے ان کا وسیلہ دیا۔ اب اس حدیث طیبہ اور قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے نا ربنا ظلمنا انفسنا، یہ کلمات اور درود پاک یا نبی علیہ السلام کے وسیلے سے بخشش شاہی کوئی تعارض نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہے، ایسی بات نہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھایا، یہ بھی سکھایا وہ بھی سکھایا۔ جب ایک آدمی جب کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے نا تو پہلے مرحلے میں نہیں دے دی جاتی۔ آدم علیہ السلام لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے آہوزاری، اور اس میں یہ کلمات بھی پڑھتے رہے اور نبی علیہ السلام کا وسیلہ بھی دیا، تو دونوں کی برکتوں سے اللہ رب العزت نے ان کی بخشش فرما۔ ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب جب معافی مل گئی، درگزر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب زمین میں اترو۔ اب یہ جو زمین میں اتارا جا رہا ہے نا، یہ بطور سزا کے نہیں اتارا جا رہا ہے، سزا کی تو معافی ہو گئی، اب اس وجہ سے اتارا جا رہا ہے۔ ایک تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ زمین میں اپنا نائب بنانا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض بنانا ہے، تو اس وجہ سے اب وہ وقت آ پہنچا ہے زمین میں نیابت کا، تو اس وجہ سے نیچے بھیجا جا رہا ہے، بطور سزا کے نہیں بھیجا جا رہا، یہ بات سمجھ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ معافی کے باوجود بھی اس کی روحانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جسمانی اثرات مرتب رہیں گے، اس کے اثرات رہیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی خودکشی کی نیت سے زہر پی لے، اور زہر پینے کے بعد اس کو خیال آئے کہ یہ تو میں نے غلطی کی، اللہ اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی کی، اب گڑ گڑائے، توبہ کرے، معافی مانگی، تو شریعت اس کو معاف تو کر دے گی، لیکن اس کے اثرات رہیں گے۔ جو زہر اس نے پی لیا ہے نا، اس کے جسم پر اس کے اثرات رہیں گے، معافی ہو جائے گی اس کی توبہ اور انابت سے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہاں عقل ممنوعہ جو شجر ممنوعہ جو کھا جو لیا، تو اس کی طبعی اثرات یہی ہیں کہ اب وہ جنت میں نہیں رہا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا بھی اللہ رب العزت نے اسی لیے کیا تھا کہ اب دنیا میں جانا تو وقت آ گیا، تو اس وجہ سے ان کو دنیا میں بھیجا جا رہا۔ فَمَا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اترو اس جنت سے سب کے سب زمین کی طرف۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا، یعنی آدم علیہ السلام سب کے سب سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی اولاد سمیت جو ان کے پشت میں تھی اب سب نیچے آ رہے ہیں، ذریت آدم اور آدم علیہ السلام۔ پھر اللہ رب العزت آگے اس کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ ایسے نہیں میں تمہیں دنیا میں بھیج دوں گا تو بے یار و مددگار چھوڑ دوں گا، نہیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یا تو آتی رہے گی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت نامہ میں تمہیں دیتا رہوں گا، ہدایتیں پہنچتی رہیں گی، رہنمائی میری طرف سے آتی رہے گی تمہارے پاس۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو میری اس ہدایت کی اتباع کرے گا، جو میری طرف سے انبیاء کے واسطے سے یا انبیاء کے نائبین کے واسطے سے انسانوں تک پہنچے گی اللہ رب العزت کی ہدایت، تو ہمیں جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، اور نہ ہی اپنی گزشتہ زندگی پر وہ پشیمان ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ، اور حزن غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ مستقبل کے بارے میں بے فکر رہیں، ان کو کوئی حادثہ، کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اور ماضی کی جو زندگی ہے عارضی سی، اس میں ان کو اگر کوئی تکلیف آئی ہوئی ہوں گی تو اس پر وہ کوئی غم نہیں کریں گے، بلکہ خوش ہوں گے کہ ہم نے دنیا کی ناسوتی زندگی کو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پر قربان کر دیا۔ اور اس ہدایت کا خلاصہ یہی ہوگا کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا، تو جب اس ہدایت کے مطابق چلو گے تو آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور دنیا میں کوئی غم نہیں تمہیں پہنچے گا۔ اپنی دنیا کی زندگی جیسی کیسے بھی گزار کر آؤ گے تو غم نہیں کرو گے اس کے اوپر۔
باقی اس بات کا دھچکا لگا رہنا، خوف لگا رہنا کہ کیا ہوگا، یہ تو ایمان والوں کی صفت ہے کہ مستقبل کے بارے میں ڈرتے تو ہیں، لیکن اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں کہ جب پہنچیں گے تو ان کا خوف مٹا دیا جائے گا، خوش کر دیا جائے گا ان کو۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس طریقے سے پہلی آیات میں یہ بات گزر چکی۔ اور اس کے بالمقابل جو ہدایت نامے کی انکار کریں گے، جھٹلائیں گے، فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، تکذیب کی، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے، یعنی آگ کو اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس جہنم میں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ تو تکذیب، احکامات خدا بندی کی انکار کر دینا، نہ ماننا، تو یہ اپنے اوپر آگ کو لازم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی ان تعلیمات کو اپنانے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔